یہ وہی چلنے والا تخت ہے جس کے بارے میں عوام نے افسانے بنا لیے ہیں؟ ہاں شیخ، یہ تخت ایک پرندہ ہے۔ تعجب ہے۔ تو پھر ابھی کیوں کر رکا ہوا ہے؟ اڑتا کیوں نہیں؟ دیکھ تو رہے ہو شیخ کہ اسے رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور ہاں، جب تک کوئی اس پر سوار نہیں ہوتا یہ نہیں اڑتا۔ مطلب جو بھی اس پر بیٹھے گا وہ اڑے گا؟ نہیں، جو بھی نہیں، وہ شخص جو مومن ہو اور اس کا سینہ انوار قدسیہ سے بھرا ہوا ہو اور اپنے دل کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچتا ہو، ایسا بندہ اس پر بیٹھے گا تو یہ اڑنے لگے گا۔ ایمان کو تولنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تم اپنا ایمان تولنا چاہتے ہو شیخ؟ نہیں، ہرگز 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 نہیں۔ خدایا، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کوئی بھی بنی بشر سوائے نبیوں کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کا دل شیطان سے پاک ہے اور وسوسوں سے خالی ہے۔ خدایا ہمیں شیاطین کے ظاہر و باطن کے شر سے بچا لے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یا اللہ! کیا ہوا؟ خدا را میری مدد کیجئے، یہ جادو ہے یا معجزہ؟ مسلمانوں خدایا میری مدد کرو، توبہ کرتا ہوں مسلمانوں مجھ پر رحم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اہلا وسہلا شیخ۔ آلن، آپ کون؟ میں مختار ہوں جناب نجدت ابن عامر، مختار، لشکر مکہ کا سپہ سالار۔ میں نے سنا ہے کہ زبیر کے بیٹے کا تخت بھی تخت سلیمان نبی کی طرح اڑتا ہے۔ اس آستانے کے خادم نے اور ایک عجیب بات کہی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے پاک ہوگا تو یہ اڑنے لگے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کہ شیطان فی الحقیقت اس میں نفوذ نہ کرے، وہ ملکوت اعلیٰ کی طرف عروج پانے کا حق رکھتا ہے، اور تمام الہی نشانیاں اس جیسے بندے کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص زبیر کا بیٹا ہے؟ نہیں، ابن زبیر بھی میری اور آپ کی طرح ایک عام انسان ہے جسے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو پھر اس تخت کا آخر کیا قصہ ہے؟ کیا عوام الناس نے اس کی تعریفیں شروع کر دی ہیں؟ ہاں، میں نے بھی چند لمحوں پہلے اس تخت کے معجزات میں سے ایک معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ اس تخت کے بارے میں نگران ہو گئے۔ شیخ صاحب، وہ شخص جو ایک بے جان چیز کے آگے لاچار اور مجبور ہو جائے اور اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے بھرا ہوا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دیانتداری کا دعویٰ کرے اور حکم چلائے اور اپنے آپ کو برحق کہلوائے اور دوسروں کو باطل قرار دے؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ رہنے دو شیخ،
اب ہم اصل موضوع پر آ جائیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یزیدیوں کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں؟ بہت خوب. بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کسی مال کے لالچ میں پڑھتے ہیں؟ آل امیہ سے لڑنا خوارج کی شرعی ذمہ داری تھی اور رہے گی. خدا نے چاہا تو آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. خدا نے چاہا اور آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہم نے. اس کے بعد کیا شیخ؟ آل زبیر سے متحد رہو گے یا انہیں خدا سے لڑنے والا قرار دے کر کفر کا فتویٰ لگا دو گے؟ ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ہمیشہ ہمیشہ زبیریوں سے اتحاد رکھیں گے. صرف جب تک زبیریوں نے قرآنی احکامات کے مطابق عمل کیا ہماری گردن حاضر ہے. اور جس جگہ یہ لوگ قرآن کے حکم سے منہ پھیریں گے خوارج کی تلوار ان کے خلاف ہے. اب رہیں یا چلے جائیں؟ کیا تم آل زبیر کے چمچے ہو جو ان کے توام اور بقا کے لیے اتنی بحث کر رہے ہو؟ تم نے تو آل امیہ کے شر کو دفع کرنے کے لیے آل زبیر کے شر کو سہارا بنایا ہے. خوارج بھی آل زبیر کی طرح ہیں. یہ لوگ جیسے بھی آ رہے ہیں آنے دو اور ان اہل شر کی تلواروں سے یزیدیوں کے شر کو ختم کر دو. کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ہم کیا کریں؟ چلے جائیں یا رک جائیں؟ کیا یہ منظور ہے کہ ایک ہی حکمرانی کے تحت چلو گے اور اپنے ارادوں سے جنگی معاملات میں دخل نہیں دو گے؟ یہ تو ہر جنگ کے اہم ترین واجبات میں سے ہے. جب تک ایک حکم کے تحت نہ چلا جائے فتح و ظفر میسر نہیں ہو سکتی. بہت خوب. اب سے تم لوگ لشکر مکہ کے فوجی ہو اور دوسرے فوجیوں کی طرح جنگی غنیمت اور مواجب سے استفادہ کر سکو گے. جيش الله حافظ بيت الله 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 جيش الله حافظ بيت الله. درود درود ہو بندگان خدا پر، سیف اللہ اور ید اللہ پر. کیا آپ اپنی غیرت مند اور جانثار فوج کا استقبال نہیں کریں گے جناب علی؟ خدا قبول کرے شیخ، خدا مدد کرے. جزاکم اللہ. یہ اتحاد بھی خانہ کعبہ کی برکتوں میں سے ایک ہے. کعبہ بھائی چارگی، برابری اور محبت کا گھر ہے. کعبہ دلوں کا قبلہ ہے. کعبہ حجابوں کو چیر دیتا ہے اور تمام دینی اور فرقہ وارانہ فسادات کو مصالحت میں بدل دیتا ہے. اس گھر میں نہ رنگ کا فرق ہے اور نہ قومیت کی کوئی فضیلت ہے اور نہ ملکیت اور اقتدار کی. اس گھر میں سب اللہ تعالی کو لبیک کہتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہماری نصرت فرمائے تاکہ ہم خانہ کعبہ کے دشمنوں کو مار بھگائیں. سارے معاملات حسب توقع ہیں نا شیخ؟ آپ خود دیکھیے، جناب خلیفہ کے قول کے مطابق خانہ کعبہ قدرت بڑھانے والا ہے. خدا کی مدد سے کوہ ابو قبیس کو قبرستان بنا دیں گے یزیدیوں کا. آج رات تشریف لائیے اور اپنی رکاب کے فوجیوں کو ایک نظر دیکھ لیجئے.
ضرور آؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. خدا سلامت رکھے شیخ. ہم بے صبری سے انتظار کریں گے. فی امان اللہ. خدا آپ لوگوں کو اجر دے. فی امان اللہ. خدا حافظ شیخ. جیش اللہ Officer, Baytullah! جیش اللہ Officer, Baytullah! جیش اللہ Officer, Baytullah! جیش اللہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ گروہ وہی خشک دماغ والے متعصب اور خرافہ پرست حیوانات ہیں کہ جو ایک من شہد کے ساتھ بھی نگلے نہیں جا سکتے. تم نے آخر ان کے ساتھ ایسا کیا کر دیا جو پٹری پر آ گئے اور انسان بن گئے؟ کچھ خاص نہیں کیا. تھوڑا سا تہذیب نفس، تزکیہ روح اور تلواروں کے آداب کے بارے میں گفتگو کی ہے. اس کے باوجود مجھے اب بھی یہی گمان ہے کہ اس گروہ کا یہ چکر مصلحت سے بھرپور ہے. ذرا سی غفلت کریں گے تو ہمارا نقصان کر دیں گے. کاش ایسا کوئی چارہ کار ہوتا کہ ان کے کیے ہوئے کو انہی کے پیروں میں ڈال سکتے. ڈر ہے ہمارے لشکر کو نقصان نہ پہنچا دے. فی الحال اس گروہ کی تلوار اور ان کے سینوں میں امویوں کے خلاف جو کینہ ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے. نظروں میں خار اور گلے میں ہڈی لے کر پھرنے والے یہ لوگ جنہوں نے میرے مولا کے سر پر ضرب لگایا، خدا کی قسم اگر مجبوری نہ ہوتی تو انہیں اپنی صف میں کھڑا نہ ہونے دیتا. بہرحال آپ فکر مت کیجیے. ایسی تدبیریں کی گئی ہیں کہ اگر یہ لوگ ہاتھ پاؤں پھیلانا چاہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. زبیر کے فتنہ گر بیت شکن اور سرگش بیٹو، میں حسین ہوں، نمیر کا بیٹا. میں میدان میں اس لیے اترا ہوں تاکہ تمہارے فریب میں آنے والوں کے ساتھ اتمام حجت کروں. حجاز کے لوگوں، زبیر کے ڈرپوک اور بزدل بیٹوں نے اپنے باپ کی عزت اور آبرو کو اب تک کھلونا بنا لیا ہے. ان کا باپ ایک صحابی کی بار تھا اور رسول خدا کے ساتھ تھا. اس کی تلوار نے دین خدا کے دشمنوں کی گردنیں اڑائی ہیں. اس کے بیٹوں کا کیا حصہ ہے؟ انہوں نے سوائے شرارت، فتنہ گری اور دغا بازی کے اور کیا کیا ہے؟ اگر رسول خدا سے نسبت رکھنا خلافت کا حقدار بنا سکتا ہے تو پھر علی کے بیٹے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اے آل زبیر کے بہکائے ہوئے مکیوں، میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں کہ تم اب بھی سمجھ جاؤ. ایک موقع دیتا ہوں، توبہ کر لو اور تلواریں نیچی کر لو اور شیر سے پنجہ آزمائی مت کرو اور اپنی پیاری جانوں کو مٹھی بھر قدرت کے پیاسوں پر فدا مت کرو. میں حجاز کے نادم ہونے والوں کو امان دیتا ہوں مگر زبیر کے بیٹے کو ہرگز نہیں. ان لوگوں کا خون بہانا واجب ہے اور میں ان کا سر اپنے ساتھ شام لے جانے آیا ہوں. اب تم لوگ خود ہی سمجھو.
یہ گستاخ کب تک زبان چلانا اور زبیر کے بیٹوں کی تحقیر کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا کر اس بن باپ کے بیٹے کا منہ توڑ کر رکھ دوں. نہیں مصعب، نہیں. تم لشکر کے محسرہ کے علمدار ہو. جاؤ جاؤ اور دھیان رکھو کہ دشمن تمہاری فوج تک نہ پہنچ سکے. جسارت ہے بھائی جان. ابن نمیر نے زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو میدان میں بلایا ہے. شرمناک ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں. اگر ہم میں سے کوئی ایک میدان میں نہ جائے تو ہمارے لشکر والے اس بد نسل کی باتوں پر یقین کر لیں گے اور سست ہو جائیں گے. مصعب، جذباتی مت بنو، اپنے غصے کو لگام دو. تمہیں علمداری کرنی چاہیے، رجس خانی نہیں. اے حجاز کے لوگوں، آپ لوگوں نے اب تک جو کچھ سنا وہ زبیر کی خوبیاں ہی تھیں جن کو سن کر آپ بہکاوے میں آ گئے. اب چند جملے اس جلیل القدر صحابی کی برائیوں میں سے سنیے جس نے اپنے تمام تر مجاہدات کا اجر و ثواب حب دنیا کے لیے بیچ دیا اور اپنے خلیفہ کے خلاف میدان میں اتر آیا اور سب کو یہ دکھا دیا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح لڑ سکتا ہے اور اسے قتل بھی کر سکتا ہے. بھائی بھائی کا قتل کرنا ایک ایسی بدعت تھی جس کی بنیاد اصحاب جمل کے ہاتھوں رکھی گئی. یہ آپ کا حجازی اور زبیری خلیفہ اس جنگ کا شعلہ بھڑکانے والوں میں سے ایک تھا اور حضرت علی سے لڑا. اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا؟ اے پسرانے زبیر، تم لوگ تو فتنہ گری میں سب سے آگے ہو اور فتنے کو دفع کرنے میں سب سے پیچھے. تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو کہ دین کا دھن رکھتے ہو تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے کہ اپنے خون کو دین پر قربان کر دو اور زبیر کی تلوار کی آبرو کو خرید لو؟ ابو اسحاق، اس سے زیادہ خاموشی ٹھیک نہیں. زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو اس کا جواب دینا ہوگا. منظر، جی بھائی جان. اس ملون کو جواب دو. بسد شوق. منظر، شیرو، جاؤ اور بابا کی تلوار سے لڑو. کیا ہوا بانو جان؟ دل گھبرا رہا ہے زبیدہ. ڈر ہے کہ منظر کوئی غلطی نہ کر جائے. مت ڈریے میری بانو، لشکر مکہ میں بہادروں کی کمی نہیں ہے. مختار اور مصعب خود ایک لشکر ہیں. منظر نوجوان اور مغرور ہے، اسے جوش دلایا گیا تو میدان میں چلا جائے گا. بعید ہے کہ حضرت خلیفہ اپنے چھوٹے بھائی کو میدان میں جانے دیں. آؤ. کہاں میری بانو؟ مجھے منظر کو ایک پیغام بھجوانا ہوگا.
आराम से खाशा, कजावे पर बैठो। कजावा मेरा ताबूत बन जाए। आओ। ए नुमैर के बेटे, तुमने जुबैर के बेटों को डरपोक और फरार करने वाला कहा। आंखें खोलो और देखो, कान खोल कर सुन लो। अगर पिसराने जुबैर डरपोक होते तो तुम लोगों के जुए बाज, कुत्ते बाज और बंदरबाज खलीफा का इतनी सारी फौज किराए पर खरीद कर इस सरजमीन हिजाज की तरफ भेजने की जरूरत न पड़ती। मरहबा मुंजर, तूने माँ का दूध हलाल कर दिया। इस 2 बालिश के बच्चे की कैसी काटने वाली जुबान है। बदनसीब एक मैदान में पलने वाले बूढ़े की तरह रजस पड़ रहा है। ये मक्का है, सरजमीन नजूल वही। खुदा ने इस खाक में इंसान से बात की है। खुदा ने इस खाक में अपना घर बनाया है। इस मुकद्दस मट्टी को अपने खून से नजिस मत करो। इस बार यजीद शाह ने तुम लोगों को खुदा से लड़ने के लिए भेजा है। एक ख्वाब दिखाकर खरीदे गए लोगों, होशियार, देखो और पहचानो कि मैं हूं मुंजर, पिसरे जुबैर इब्ने अवाम, और ये तलवार मेरे दादा की तलवार है कि फरमाने रसूल खुदा के मुताबिक जो शख्स इस तलवार से मारा जाए वो दोज़खी है। अब अगर तुम लोगों के दरमियान कोई दोज़ख में जाने के लिए बेकरार और बेताब है तो बिस्मिल्लाह। बिल्ली के बच्चे को भेजा गया है ताकि शेर की आवाज निकालो। जाओ बच्चे जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। वो जो तुम्हारे हाथ में है तलवार है, कोई मशक करने का आला नहीं है। जाओ और बोलो कि तुमसे बड़े को मैदान में भेजे, हम खेलने नहीं आए। ए नुमैर के बेटे, तुमने जो इतनी बकवास की वो काफी नहीं थी? क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने आप को मर्दे मैदान साबित कर सको? अलोची, जाओ इसकी बदबूदार जुबान काट दो, इसकी माँ को उसके गम में रुला दो।
थे आप? क्या मुंजिल के बाद अब जाफर की बारी है? मुंजर की मुजाहिदात का अजर ज़ाय मत करो। मुंजिल इस मैदान का हरीफ नहीं था। मुझे इस मैदान में जाना चाहिए था, मुंजिल को नहीं। मुझे अफसोस है जनाब खलीफा, मुंजर ने जवां मर्दी के साथ जंग लड़ी। खुदा उसे गरी की रहमत करे। मुझे रुखसत दीजिए ताकि मैदान में जाऊं इंतकाम के लिए। नहीं बिन मोती, लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। इसका जवाब दो। मैं हतब हूं, मुझे यही अल शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दे? बोल कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा। एक अजूबा है। नुमैर के बच्चे, मैंने मजाक नहीं किया था। मैंने ये चाहा था कि तुम किसी मर्द को मेरे सामने भेजो। क्या तेरे लश्कर के सारे पहलवान इसी तरह के हैं? मुख्तार, ये तुम हो? अपने वकार का सौदा कितने में किया? हुकूमत इराक के बदले? आले जुबैर धोखेबाज हैं, वादा पूरा नहीं करेंगे। हमारी तरफ आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हुजूर सिफारिश करके तुम्हें इराक की अमारत दिलवा दूंगा। आज के लिए इतनी जंग काफी है। जंगबंदी का सूर फूंका जाए और जनाजों को मैदान से उठा लिया जाए। मरहबा मूसा, तुम्हारे हाथों को चूम लूं मैं। जाफर, मुंजर के जनाजे को जमीन से उठा लो।
مصعب، دشمن کی جانب سے غافل مت ہونا، اس جنگ بندی کے دھوکے میں مت آنا تم لوگ۔ جنگ اب شروع ہوئی ہے، ابن نمیر پیچھے ہٹنے کے لیے مکہ تک نہیں آیا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة کیوں چلے گئے منظر؟ کیوں چلے گئے منظر؟ منظر میری جان، ہمارا سلام رسول اللہ کو اور ہمارے بابا زبیر اور خالہ عائشہ کو پہنچا دینا۔ لاش کو عورتوں کے درمیان لے جاؤ تاکہ مردوں میں نہ جائے اور وہ لوگ سکون سے رو سکے، اور زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، لاش کو زیادہ دیر رکھنا مکروہ ہے۔ مجھے اپنے غم میں شریک جانیے۔ منظر نے غیرت مندانہ جنگ لڑی، جوان مردی کا مظاہرہ کیا، خدا اسے غریق رحمت کرے۔ خداوند آپ کے مردگان کی بھی بخشش فرمائے انشاءاللہ۔ تمہاری جاں بازی نے ہمیں تسلی خاطر بخشی ہے۔ جو کچھ میں نے تمہاری دلیری اور تلوار کی گرج کے بارے میں سنا تھا، بے شک وہ افسانہ نہیں تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مختار بوقت پیکار ایک معجزہ گر ہے جو ہے قہار۔ بے شک ید اللہ کا لقب تمہاری شایان شان ہے۔ شکریہ۔ تمہارے بجلی کیسے حملوں کی وجہ سے چند دنوں تک شامیوں کو خوف و ہراس گھیرے رہے گی۔ تمہارے خیال سے یہ لوگ کب تک جنگ بندی کو جاری رکھیں گے؟
مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی صرف اور صرف ایک فریب ہو. جو بات حتمی ہے وہ یہ ہے کہ ابن نمیر ایک پر ایک کی جنگ ہرگز نہیں لڑے گا. ممکن ہے کہ وہ آپ کو غافل کرنے والا اور بھرپور حملہ کرنے کی سوچ میں ہو. ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا. اب کیسی تیاریوں کے ساتھ شامیوں سے لڑنے جائیں؟ ہم اپنے فوجیوں کی اس قلیل سی تعداد کے ساتھ خطرناک میدان میں شامیوں پر فتح نہیں پا سکتے. جنگ کا طویل ہونا ہر لحاظ سے ہمارے حق میں فائدہ مند ہے اور شامیوں کے لیے نقصان دہ ہے. شام سے دوری، کھانے پینے کے وسائل کی محدودیت، حجاز کے صحرا کی تپتی ہوئی گرمی، یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں جو ابن نمیر کے قدم اکھاڑ دیں گی اور مجبوراً سے جنگ ختم کرنی پڑ جائے گی. تو پھر ہمیں چند میدانوں میں بیک وقت انہیں طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دینی ہوں گی تاکہ یہ لوگ خوب تھک جائیں اور مان پڑ جائیں. میں سمجھ گیا. یعنی جنگ اور جنگ بندی بیک وقت اور وہ بھی ہر جانب سے. جی ہاں، مگر ہماری جنگ لڑنے کی کیفیت اور مقدار بھی عام ہے. ہماری جنگ اور جنگ بندی پریشان کن ہونی چاہیے. مثال کے طور پر جہاں دشمن ہم سے حملے کی توقع رکھتا ہے وہاں ہم جنگ بندی کر لیں، اور جہاں ہمارے فرار کی توقع رکھتا ہے وہاں ہم حملہ کر دیں، بشرطے کہ ہماری تمام تر علمدار اپنے اپنے وظائف کو لفظ پر لفظ اور پر وقت پورا کر لیں. آج کی جنگ نے یہ دکھا دیا کہ دشمن ہمارے نامور سپاہیوں اور علمداروں کو جوش دلانا چاہتا ہے. مجھے یقین ہے کہ مرحوم منظر اسی دھوکے کی ایک قربانی ہو گئے. مصعب بہت جلدی جوش میں آ گئے اور منظر کو بھی جوش دلا دیا. میں نے سنا ہے مختار ایک مکے سرطرا کے ساؤنڈ کو ڈھیر کر دیتا ہے. تو پھر یقین کر لو. کیا دیکھا نہیں تم نے کہ شامی دیا کو کیسے ہی ایک عزت میں سلا دیا اس نے؟ مختار کے مولا حیدر کرات کے جیسے ہیں جس نے ایک ہی جھٹکے میں در خیبر کو اکھاڑ دیا. سو مختار نے بھی ایک ہی ضرب میں فارق یحییٰ علیہ شام کو ڈھیر کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ علی کا مرید مختار جیسا ہی بن سکتا ہے. میرا دل منزل کے لیے جل رہا ہے. کسے معلوم تھا کہ مکے کے پہلے دن کی جنگ کا لقمہ زبیر کا سب سے جوان بیٹا ہو جائے گا. اس کے بھائی مصعب کا قصور ہے. اگر وہ خامخواہ دخل نہ دیتا تو منظر بھی زندہ رہ جاتا. ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ مختار نے تو اب تک کوئی جنگ ہی نہیں کی. دیکھنے کا منظر تو اس دن ہے کہ مختار شامیوں کی پوری فوج کو میدان میں بلائے. مختار کی علی سے محبت ایک عجیب داستان ہے. آج بھی اس نے حسین کے انتقام کے عشق میں تلوار چلائی. جب تک ہمارے پاس مختار ہے ہمیں کوئی غم نہیں ہے. میں تو اس کا مرید بن گیا ہوں. اگر وہ مرنے کا حکم دے دے تو وائے ہے مجھ پر کہ اس کی بات نہ مانے. شاہ کے بعد عبید اللہ سب سے بڑا مجرم ہے. ابن زیاد جو مشہور ہے بنام ابن مرجانہ،
अशकिया में शकी तरीन शख्स औलिया और औसिया और 72 शुहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, वो झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हरामकारियों का अहल है, उसका और उसके साथियों का नजिस वजूद तार पे लटकाया जाएगा। उठो, पत्थर के सदनों के पीछे छुप जाओ। उठो, जल्दी करो। अरे उठो, अब देखो कैसी क़यामत आ गई है, आसमान से आग बरस रही है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? उठो, अपनी ढालों को अपने सरों पर रखो। उठो साहब। दीवारों और पत्थरों के सतूनों के पीछे छुप जाओ। उठो, जाओ सब लोग। खाना काबा पर मंजरीक से गोलाबारी कर रहे हैं। जल्दी से छुप जाओ, सब लोग छुप जाओ। कदम वाले सब उठो, जलकर मरना चाहते हो क्या? उठो, जल्दी करो। खुदा की पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह तू ही बचा ले, तू ही हमें बचा ले अल्लाह। क्या कर रहे हो शेख? वो सब तो अपने भाई का बहाना था। तुम्हें क्या हुआ? मैदान छोड़कर क्यों भागा? इस लश्कर के सिपाहसालार तुम हो मुख्तार, और मुझसे पूछते हो? तुम्हें इन हरामियों के शब खून का ध्यान रखना चाहिए था, हमें नहीं। अगर बहादुर होना लश्कर की सिपाहसालारी की शर्त होता तो किसी सांड को सिपाहसालार कर देते। तुम्हें सिर्फ अपने लिए अलकाब जमा करने आते हैं। यदुल्ला, यदुल्ला, कहाँ है यदुल्ला? बकवास बंद करो जाहिल की औलाद। हटना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं एक बेवकूफ और जाहिल से पेशादार था जो तुम लोगों की तारीखी खयानतों को नजरअंदाज कर दिया और कबूल कर लिया कि ख्वारिज के साथ मिलकर एक महाज पर लड़ूं। जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ।
चिल्लाओ मत खाशिया, घबराओ मत। इन काफिरों ने मंजनीकों से खाने काबा पर हमला किया है। खुदा बेकार क्यों बैठा हुआ है और अपने घर के जलने का तमाशा देख रहा है? जमीन क्यों नहीं फट जाती? आसमान क्यों नहीं फट जाता? भैया उठो, हमें खाने काबा को बुझाना होगा। उठो। या तो यजीद अब्रहा नहीं है, या शामी असाब फील नहीं है। हमें खाना काबा के मौजज़ा न दिखाने की कोई हिकमत ढूंढनी होगी, वरना हम बुरी तरह गुमराह हो जाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं मूसा? ज़ाहिर तो ये लगता है कि खाना काबा की आग बुझाना चाहते हैं। अजीब अहमद लोग हैं। खाना काबा को जलना चाहिए। यजीद के कुफ्र की सबसे वाज़ेह दलील। खुदा की कसम, अगर ये आग खुद ब खुद खाना काबा पर गिरती तब भी मैं इसका इल्जाम उस्मान के कुर्ते की तरह यजीद पर डाल देगा। मुख्तार! मुख्तार! इधर आओ। क्या कर रहे हो? क्या देख नहीं रहे कि खाना काबा आग में जल रहा है? हमें आग बुझानी होगी। नहीं मुख्तार, अगर मसलहत होती तो खुदा आग को बुझाने पर कादिर है। खाने काबा को जलना चाहिए ताकि साहब सब जान लें कि यजीद खुल्लम खुल्ला काफिर है और उसको रत्ती बराबर भी खुदा और उसके घर पर ईमान नहीं। ये कैसी मसलहत है? फिर आप लोग मुसलमान हैं? भाइयों, जिसका भी खुदा और उसके घर पर ईमान है वो इस आग को बुझाएगा। बात सुनिए, हमें खाना काबा को बुझाना होगा।